لاہور اور پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو سے ہے. آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ بیسکلی اس گفتگو کے بارے اس چیز کے بارے میں ہے کہ لیفٹ کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس ایمرجنگ سارٹ آف فیمنسٹ پالیٹکس کے اندر. اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس کے اندر مختصر بات کروں کہ جو کرنٹ آرگنائزنگ ہو رہی ہے وہ کس قسم کی ہو رہی ہے اور لیفٹ کی اس کے ارد گرد کیا انٹرونشنز رہی ہیں, چاہے وہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں. اور ایک لیفٹسٹ فیمنسٹ ہونے کی حیثیت سے مجھے لگتا ہے کہ میری سیاسی ذمہ داری ہے کہ میں لیفٹ کے اوپر وہ تنقید رکھوں جو کہ بہت ضروری اور اہم ہے, کیونکہ فیمنزم کا جتنا ڈسکورس ہے وہ الٹیمیٹلی جا کے جڑتا ہے لیفٹ کے موضوعات کے ساتھ اور لیفٹ کی پوری پالیٹکس کے ساتھ. بنیادی طور پہ 2018 میں جب عورت مارچ شروع ہوئی, لاہور سے اسپیسیفک میں زیادہ بات کروں گی کیونکہ ایک لاہور میں بے سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے یہاں کے حالات پہ بات کرنا زیادہ ممکن ہے اور ان کے اوپر گرفت بھی زیادہ ہے. تو اس میں یہ کہ 2018 میں جب یہ شروع ہوئی, اس کی شروعات کا طریقہ کار کوئی ٹھوس کیا کہتے ہیں سیاسی اس طرح کی بیسس پہ نہیں شروع ہوا. بیسکلی ایک امیجنیشن تھی کہ یہ انجیکشن 8 مارچ کا جو دن ہے جو کہ عورتوں کا بیسکلی دن ہونا چاہیے, اس پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت اسٹیٹ اسپانسرڈ بھی ہو گئی ہیں, NGOs بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن وہ جو سڑک کو آکیوپائی کرنے کا عمل ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں سے غائب ہو گیا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت آرگینک طریقے سے 2018 میں یہ چیز سامنے آئی, اور اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی باقاعدگی سے کوئی کلیکٹیوز تھے یا سیاسی جماعتیں تھیں جن کے ساتھ کوئی باقاعدہ آرگنائزنگ ہوئی اور رابطے ہوئے ہوں اور یہ شروع ہوا ہو. بیسکلی وہ لوگ جو آپس میں آلریڈی کانورسیشن میں ہیں, جو فیمنسٹ پالیٹکس میں یقین بھی رکھتے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے بھی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو نکل کے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو 2018 میں آئی تھنک جب عورتیں سڑک پہ نکلیں, اور نہ صرف ان عورتوں کے لیے وہ نیا ایکسپیرینس تھا, بٹ میں سمجھتی ہوں کیونکہ لیفٹ کے بہت سارے سماجی کارکن بھی اس میں شامل تھے اور بہت سارے جرنلسٹ بھی شامل تھے, سب کے لیے ایک نیا فینومینا تھا. اور سب تب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ چیز کہاں سے نکل رہی ہے, یہ کیا ابھرتا ہوا کس قسم کی ابھرتی ہوئی سیاست ہے. سائڈ بائی سائڈ آئی بلیو کہ PSC کے اندر بھی فیمنسٹ پالیٹکس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس چاہے اگر وہ لیفٹ کے نظریے سے چل رہی ہے وہ فیمنسٹ پالیٹکس سے ڈیورس ہو کے نہیں چل سکتی, سمپلی بیکاز کہ جب آپ اسٹوڈنٹ کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں یا ان کے کیمپس کے اندر کے حالات پہ بات کرتے ہیں تو وہ کیمپس کے حالات کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس کو یونیفارملی تو امپیکٹ کرتے ہی کرتے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں عورت کے باڈی کے اوپر اس کا ڈفرینٹ امپیکٹ ہے اور مرد کی باڈی پہ اس کا ڈفرینٹ امپیکٹ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسرشن رہی ہے کہ عورت اگر پھر آپ آئیڈینٹیٹیز کے مزید اس میں زمرے میں جاتے جائیں تو شاید وہ اوپریشن عورتیں کسی مخصوص ایتھنک آئیڈینٹی سے بلانگ کرتی ہیں تو وہ مختلف ہے. پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ لاہور جیسا شہر جو سینٹرل ہے اس ملک کے اندر اور یہاں سے جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں پڑھنے, کیونکہ ان کے اپنے علاقوں میں یونیورسٹیاں نہیں ہیں, تو ایسا کیوں ہے کہ ہمیں یہاں پہ ان علاقوں کی عورتیں کم نظر آتی ہیں. یہ سوالات ہم سب کے لیے بہت اہم رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں فیمنسٹ پالیٹکس کی بات آلریڈی ہونا شروع ہو چکی تھی. 2019 میں پچھلے سال ہم دیکھتے ہیں کہ اور پھر سب سے بڑی جو کرٹیک آئی 2018 میں وہ لیفٹ کی طرف سے سب سے زیادہ آئی, اور وہ یہ تھی کہ جی یہ بہت بورژوا عورتیں ہیں اور ورکنگ کلاس تو ہمیں عورتیں نظر نہیں آئیں, اسی لیے یہ وہی عمل ہے کہ امیر عورت کی بات کر رہی ہے. اس کرٹیک کو کچھ حلقوں نے بہت تہذیب سے کیا, کچھ حلقوں نے بہت وشسلی کیا. بہرحال عورت مارچ کے اندر یہ گفتگو کہیں نہ کہیں چھڑی کہ یہ تنقید اگر آئی ہے تو اس بات پہ سوچنا بہت ضروری ہے, لیکن جو تنقید تھی وہ اس عمل سے 2018 میں میچ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ کسی نے یہ پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ 2018 میں ایسا ہوا کیا کہ یہ عورتیں باہر ہیں. بہرحال جب 2018 کی مارچ ہوئی اس کے بعد یہ کانورسیشن شروع ہوئی ورکنگ کلاس والی, اور کہ ریپرزنٹیشن کیسے ہو. پھر یہ بھی ریئلائز ہوا کہ کہیں نہ کہیں اس کو پولیٹیکل لینس, ہم پالیٹکس سے خاطر ہی باہر آ رہے ہیں تو ایک پراپر منشور ہونا ضروری ہے جو کہ کلیئرلی آؤٹ لائن کرے کہ عورت مارچ کیا چاہتی ہے, یا وہ اس کا تصور کیا ہے کہ کس قسم کی سیاست شہر میں ہونی چاہیے اور کس قسم کا معاشرہ بلڈ ہونا چاہیے, سیاسی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی. تو 2019 کا منشور آیا, لیکن آپ سب اسپیشلی اسٹوڈنٹ مارچ کو آرگنائز کرتے ہوئے بھی جانتے ہیں کہ منشور کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے. کوئی منشور کو پڑھ کے اس جماعت کا جو سیاسی نظریہ ہے اس کو سمجھنے کے بجائے لوگ صرف اور صرف تنقید لیوی کرتے ہیں. اور اسپیشلی جب عورتیں سیاست کرنے آتی ہیں تو وہ تنقید ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے اور بہت وائلنٹ بھی ہو جاتی ہے.
کیونکہ بنیادی طور پہ جب فیمنسٹ پالیٹکس کے اندر عورت باہر قدم رکھتی ہے تو اس کی سب سے پہلی مانگ یہی ہوتی ہے کہ میرے اوپر جو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور میری جو اپریشن ہے جو اس کنٹرول اور ڈومینیشن سے آتی ہے اس کیا جائے. اب اس ڈومینیشن کو ختم کرنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ مردوں کے پاس جو پریولیج ہے مرد ہونے کی حیثیت سے وہ ان سے چھینا جائے. تو پریولیج کے چھیننے پہ نہ کبھی بورژوا خوش ہوئی ہے نہ کبھی مرد خوش ہوئے ہیں. تو اس حساب سے اس تنقید کو انٹرنلائز کیا گیا, منشور میں وہ ڈپکٹ ہوئی. بٹ پھر بھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے سیاسی حلقے رہے ہیں اور لیفٹ سے وابستہ رہے ہیں یا سینٹر سے بھی آپ تھوڑا وابستہ کر لیں, انہوں نے پھر بھی منشور نہیں پڑھا اور یہ ساری ذمہ داریاں لادی گئیں عورت مارچ پہ کہ اس کی بھی بات کیوں نہیں کی, اس کی بھی بات کیوں نہیں کی, اس کی بھی بات کیوں نہیں کی. بہرحال جو کہ ایک اچھا پروسیس بھی ہے, تنقید ایک اچھا پروسیس ہے جس کے تھرو ہم ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں. اب ہے بات 2020 کی. 2020 میں عورت مارچ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھوپی گئی ہیں جو کہ شاید عورتوں کی سیاست پہ ہمیشہ تھوپی جاتی ہے. اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن کی لڑائی بھی عورت مارچ پہ تھوپی گئی, کیونکہ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ جس طرح کیس دائر ہوا, پوری ایک کانورسیشن اس سے شروع ہوئی ریگولیشن کے بارے میں اور ساتھ ساتھ پلیکارڈز کے بارے میں کہ ان پہ کیا لکھا جا رہا ہے. اب اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ ریزسٹنس پالیٹکس کے اندر بات کرتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور ریگولیشن آف اسمبلی اور ان چیزوں کی ایک مخصوص قسم کی پالیٹکس سے یہ چیز نکلتی ہے. ہم ہمیشہ اس کو سرمایہ داری کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں کیونکہ جو پاورفل گروہ ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو کیا کہتے ہیں کولیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک 2020 میں یہ مارچ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ بات صرف سرمایہ داری کی نہیں رہتی. جب آپ پدرشاہی کو بھی للکارتے ہیں تو وہی قسم کا آپ کو معاشرے میں ایک قسم کا وبا پھیلتی ہے نفرت کی, جو کہ ڈائریکٹڈ ہوتی ہے عورتوں کی طرف. اس میں یہ ڈسٹنکشن ضرور ڈرا کرنا چاہوں گی کہ جو ہیٹریڈ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ کے بعد آیا یا اس کے دوران آیا, اس کی نوعیت بہت مختلف تھی. اس کی نوعیت کسی بھی طریقے سے جینڈرڈ نہیں تھی. وہ پولیٹیکل لینس کا مسئلہ تھا یا پولیٹیکل ہسٹری کو نہ جاننے کا مسئلہ تھا, جہاں پہ لوگوں کو یہ کنفیوژن تھی کہ یونین ہوتے کیا ہیں, یونین صرف وائلنس کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ مسئلہ تھا. عورت مارچ کے دوران آپ سبھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس معاشرے, ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرہ پدر شاہانہ ہے, اس کے اندر مسائل ہیں, لیکن جس طرح وہ ابل کے باہر آیا ہے, نیشنل ٹی وی پہ گالم گلوچ ہوئی ہے, اسلام آباد کے اندر ڈیفیس کیا جا رہا ہے میورلز کو, کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر, سکر کے اندر تھریٹس ہیں مولویوں کی طرف سے, بنیادی طور پہ صرف ایک سلوگن کے پیچھے. اور اس سلوگن کو ان پیک کرنا, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور وہ سلوگن سب نے ہی سنا ہوگا, میرا جسم میری مرضی. اس نے جس قسم کی انگزائٹی پھیلائی ہے اس معاشرے کے اندر, اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں یہ ہے کہ فائنلی عورت نے یہ کہا ہے کہ میرے جسم پہ بنیادی طور پہ اختیار میرا ہے. کیونکہ تم لوگوں نے ہمیں کبھی انسان نہیں سمجھا اور صرف ایک چیز کے طور پہ تصور کیا ہے, تو تم نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ ہمارے جسم پہ کوئی بھی حملہ جائز ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ حملہ ہونے کی وجہ ہم ہی ہیں. اگر آپ ریپ کے ڈسکورس میں چلے جائیں, ہراسمنٹ کے ڈسکورس میں چلے جائیں, جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں بھی چل رہا ہے, اس کے اندر ہمیشہ سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت نے کپڑے کیا پہنے تھے, عورت گئی کہاں تھی, کیا وہ ہنس کے بات کری تھی, کیا وہ سیریس تھی یا نہیں تھی, وہ اس کا ڈیمینر کیسا تھا. پر بات کبھی اس طرف نہیں جاتی کہ آیا اس معاشرے کے اندر یہ کمفرٹیبلٹی کیوں ہے کہ ایک عورت کے جسم پہ وار کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ٹائم میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری ایسے چائلڈ ابیوز کے کیسز سامنے آئے, اور بہت ساری ینگ گرلز کے اوپر جس قسم کے اسالٹس ہوئے, جس دردناک طریقے سے ان کی موت ہوئی. زینب کا کیس شاید ہی کوئی بھول پائے اس معاشرے کے اندر آنے والی دہائی میں بھی. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنے کیس رپورٹ ہوئے ہیں اس سے ہزاروں زیادہ ہوں گے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, کیونکہ علاقے جتنے دور دراز ہوتے جائیں گے ادھر سے تو ہمیں آوازیں سننے کو ملتی بھی نہیں ہیں. تو 2020 کے اندر کانورسیشن اسی لیے باڈیلی رائٹس کی طرف نہیں گئی کیونکہ فیمنسٹ لبرل ہے یا فیمنسٹ لارجر ڈسکورس کو نہیں سمجھتی. وہ باڈیلی رائٹس کی طرف اسی لیے جاتی کیونکہ بنیادی طور پہ عورت کا جسم ہی اس معاشرے کی سب سے بڑی کانٹرڈکشن ہے. اس معاشرے کو یہی سمجھ نہیں ہے کہ یہ ایک انسان کا جسم ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ مردوں کے استعمال کے لیے نہیں ہے کہ جب
ایون سیاسی عملات میں بھی کہ عورت کے جسم کو جماعت بھی استعمال کرتی ہے، لیفٹ نے بھی استعمال کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے. اور آئی تھنک اب جو اہم چیز ہے ایٹ لیسٹ پالیٹکس کے حوالے سے بولتے ہوئے، لیفٹ کی طرف سے ابھرنے والی مین کچھ کرٹیکس ہوتی ہیں جن کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گی. سب سے پہلی ایک کرٹیک ہوتی ہے ورکنگ کلاس عورتوں کی ریپرزنٹیشن نہ ہونا. دوسری ایک مین کرٹیک جو کسی حلقے سے آتی ہے اور کسی سے نہیں، وہ یہ ہے کہ معاشرہ ابھی اس کانٹینٹ کے لیے ریڈی نہیں ہے، اس کو پیکج کرنا پڑے گا. پہلی تنقید پہ تو میں یہ بات کروں گی کہ ورکنگ کلاس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک ٹوکنسٹک بات ہے. ورکنگ کلاس ریپرزنٹیشن سے بیونڈ جانے کی ضرورت ہے اس ڈسکورس کو. جو لوگ آرگنائز کرتے ہیں اس شہر کے اندر وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آرگنائزنگ کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ وقت مانگتی ہے. اور انفارچونیٹلی کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم نہ تو فورن فنڈڈ ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی فنڈنگ کے بہت ذرائع ہیں، نہ تو ہم میں سے کوئی سرمایہ دار ہے. ہم ریزسٹنس پالیٹکس کا حصہ ہے، ہم اپنی فنڈنگ خود جنریٹ کرتے ہیں. تو پہلی قلت تو وقت کی ہے، دوسری قلت پیسے کی ہے، کیونکہ پیسے کے حصول کے لیے نوکری کرنی پڑتی ہے، نوکری کرنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے. تو اس حساب سے ایک سکلیکل پروسیس میں ہم بھی پھنسے ہیں. لیفٹ ابھی اپنی جگہ بنا رہا ہے، لیفٹ نے ابھی اپنی جگہ بنا نہیں لی مین اسٹریم ڈسکورس میں. تو اس حساب سے جب آپ کی پالیٹکس اس جگہ پہ کھڑی اور اتنے مشکل حالات میں کھڑی تو ورکنگ کلاس الٹیمیٹلی آئی فیل، میرے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں ساتھی، وہ ایک ٹوکنسٹک بات بن جاتی ہے جس سے کسی قسم کی آپ ویلیڈیٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنی تنظیم کو. یہی چیز لیفٹ کے اندر عورتوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ کیا اپنے آپ سے انٹرنلی یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری سیاسی تنظیموں میں عورتوں کی اگر مقدار زیادہ ہو تو کیا ہم اس سے یہ خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس عورتوں کی مقدار زیادہ ہے. پر اصل سوال تو فیصلہ سازی کا آتا ہے، ڈائریکشن سیٹنگ کا آتا ہے، پالیٹکس میں آواز اٹھانے کا آتا ہے. مختلف آرگنائزیشنز مختلف چیلنجز سے گزری ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیفٹ کی تنظیمیں کوشش نہیں کرتی، لیکن اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ بنیادی ذمہ داری ہم پہ گرتی ہے، لیفٹ پہ. اور لیفٹ کی صرف عورت پہ نہیں گرتی، لیفٹ کے مردوں پہ گرتی ہے جو اس کا حصہ ہے. کیونکہ فیمنسٹ پالیٹکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف عورت کی ذمہ داری، کیونکہ فیمنسٹ پالیٹکس میں تو مرد کی آزادی کی بھی بات ہوتی ہے کہ اگر ہمارے جسم کی بھی مرضی ہے تو آپ کی ہی بھی ہے، اگر ہمارے لیے کنسینٹ ویلیوبل ہے تو آپ کے لیے بھی کنسینٹ ویلیوبل ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ مردانگی جس قسم کی دردناک اور درندے والی شکل اس معاشرے میں اڈاپٹ کری ہے، مختلف فاشسٹ ایلیمنٹس کی وجہ سے، سرمایہ کی اپنی پرٹیکولر سٹیج کی وجہ سے، وہ میسکلینٹی لیفٹ کے مرد کو کیوں نہیں امپیکٹ کرتی؟ وہ کرتی ہے. روز ایک جدوجہد ایک کانشیس لیفٹ کے مرد کے ذہن میں تو رہتی ہے نا کہ اس نے درندہ نہیں بننا، اس کے ذہن میں وہ کانٹرڈکٹس. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ پدر شاہی اسے افیکٹ نہیں کر؟ تو یہ ریپرزنٹیشن والا جو سوال ہے اس کے اوپر پھر سوچنا چاہیے لیفٹ کو کہ ہم عورت مارچ کو کیسے ہیلپ کر رہے ہیں ورکنگ کلاس پالیٹکس میں ڈیپ آرگنائزنگ کرنے میں، ہم کیسے اپنے رابطے شیئر کریں، ہم کیسے اسپیس بنا رہے ہیں. کیونکہ لیفٹ ہی ورکنگ کلاس میں ڈیپ آرگنائزنگ کرتا ہے اور تو کوئی سیاسی گروہ نہیں کر سکتے. تو لیفٹ نے وہ ذمہ داری کیسے اپنائی ہے، لیفٹ اس پہ کام کس طریقے سے کر رہا ہے، کہاں پہ اس نے وہ رسائی بلڈ کی ہے، پاتھ ویز بلڈ کیا. سیکنڈ جو بات ہے معاشرے کے تیار نہ ہونے کی، میرا خیال ہے کہ پدر شاہی کی تو ہسٹری سرمایہ سے بھی پرانی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمپٹیشن پیٹریارکی جیت گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ دونوں طرف کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک معاشرہ جنریشنلی ہزاروں سال سے ایک سسٹم میں پھنسا ہوا ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی نہیں تیار ہوگا پدر شاہی کے خلاف بات سننے کے لیے. لیفٹ کے ساتھیوں کو شاید اس کی سب سے زیادہ سمجھ ہونی چاہیے، کیونکہ معاشرہ تو سرمایہ کے خلاف بھی آواز سننے کو تیار نہیں ہے پاکستان میں. لوگ ضرور مہنگائی کی بات کرتے ہیں، لیکن مہنگائی سے لڑنے کے لیے جس قسم کی پالیٹکس کرنی ضروری ہے اس پہ تو کوئی آمادہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ جب ہوا تھا اور یونین سر فہرست ڈیمانڈ تھی، معاشرہ تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. معاشرہ یہ کہتا ہے کہ یونین کی ڈیمانڈ کرنے کا مطلب ہے کیمپس پر وائلنس شروع کرنا. معاشرہ تو ہراسمنٹ کمیٹیوں کے لیے نہیں تیار. تو اس حساب سے معاشرے کو تیار لیفٹ نے کرنا ہوتا ہے، اور لیفٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اس کے ارد گرد کا جو معاشرہ ہے، چاہے وہ لاہور کے اندر ہے، چاہے وہ اس ملک کے کسی بھی علاقے کے اندر ہے، اپنے حالات کو سمجھنا، اس حالات میں راستے کھولنا.
ہمیشہ لیفٹ کے ڈسکورس میں کانشیسنس ریزنگ کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو شعور عطا اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک کانورسیشن سٹارٹ ہو. کانورسیشن یہ ہو, آپ یہ بھی تصور کہ یہ انڈرسٹینڈنگ لیفٹ کے گروپس نے کہا آپ اگر ورکنگ کلاس ایریا میں جا کے ایک ڈنکے کی چوٹ پہ آئیڈیالوجی کی بیسس پہ سیاست کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ممکن نہیں ہے. آپ کو بہت سارے رشتے بنانے پڑیں گے, آپ کو بہت ساری گفتگو کرنی پڑے گی. تو یہ انڈرسٹینڈنگ جب لیفٹ پالیٹکس کے لیے ہمارے اندر ہے تو فیمنسٹ پالیٹکس کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ جو تنقید ہے اس کو سمجھنا کہ کہاں سے رہی ہے, ہمارے اندر یہ تنقید کیوں ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گی کہ اگر عورت مارچ لاہور یا فیمنسٹ پالیٹکس کسی بھی شیڈ میں ایسی کوئی بات کریے جس کے لیے معاشرہ ریڈی نہیں ہے, اور آپ کے پاس کوئی پلان ہے, آپ کے پاس کوئی ٹھوس پلان ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم ان علاقوں میں جا سکتے ہیں, ہم ایسے آرگنائزنگ کر سکتے ہیں, تو وہ پلان کی شیئرنگ ہونی چاہیے. یہاں پہ یہ ہم جو عمومی طور پہ جو مجھے لگتا ہے ریزسٹنس پالیٹکس کو سب سے زیادہ نقصان پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ گروہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں, یہ ثابت کرنے میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا انقلابی کون ہے. خدارا انقلاب جو لے آئے گا وہ سب سے بڑا انقلابی ہے. ابھی کی لڑائی یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ انقلابی کون ہے, ابھی کی لڑائی یہ ہے کہ ہم جس مدعے پہ بات کرتے ہیں, جس قسم کی سیاست کی ہم بات کرتے ہیں, اس کی ہم نے جگہ کیسے بنانی ہے. آج جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے نہ صرف ہمیں پتہ ہے کہ لیفٹ کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے, فیمنسٹ پالیٹکس کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے, اور یہ دونوں ریزسٹنس پالیٹکس کی سائڈ پہ, تو ان کی سائڈ ہمیشہ ایک ہوگی. لیفٹ کی بنیادی ذمہ داری اس وقت صرف اور صرف بریجز بلڈ کرنے کی ہے, جو کہ ہم فیل کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس لیگ پولنگ اور اس نیچا دکھانے میں اتنے مصروف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے معاشرے کا کوئی فیمنسٹ انالیسس کرنے کو تیار ہیں ہی نہیں. ہم بار بار ریاست کی بات کرتے ہیں, حکومت کی بات کرتے ہیں, ججوں کی بات کرتے ہیں, پولیس کی بات کرتے ہیں, پولیس بات ہوتی ہے, ظلم کی بات ہوتی ہے, ستم کی بات ہوتی ہے, لیکن وہ ظلم اور ستم آپ کے جسم پہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے, میرے پہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے, اور ورکنگ کلاس عورت کے لیے بھی مختلف ہوتا ہے, ورکنگ کلاس مرد کے لیے بھی مختلف ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب پی ایس سی نے کسی پوائنٹ پہ فیکٹری انسپیکشن شروع کی تھی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ حالات اندر کیا ہیں, تو سب سے پہلے یہ ریئلائز ہوا کہ فیکٹری تک تو رسائی ہی نہیں ہے نا, سرمایہ دار کا اتنا کنٹرول ہے. بٹ جتنی ایک ہوئی اسے ایک بنیادی چیز کبھی میرے ذہن سے نہیں گئی کہ جو عورتیں فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں انہوں نے یہ بات شیئر کی کہ وہ جب بھی اپنے ورک پلیس پہ جاتی ہیں وہ ایک جھنڈ کی صورت میں جاتی ہیں, وہ کبھی اکیلے کہیں نہیں پھرتی, وہ لمبی بریکس نہیں لیتی, اگر وہ بریک لیتی ہیں تو پیئرس کی صورت میں لیتی ہیں, کبھی کوئی عورت اکیلی نہیں ہوتی. اور اس کی بنیادی وجہ انہوں نے بتائی کہ ہم پہ ظلم ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, ہراس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, سیکشولی ہراس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. فیکٹری میں بھی عورت یہی بات کرتی ہے, دفتر میں بھی عورت یہی بات کرتی ہے. میری کلاس سے بلانگنگ جو عورتیں ہیں ہم کنٹینول ایک انگزائٹی میں جیتے ہیں کہ وائلنس کبھی بھی ہو سکتا ہے, ایک کنٹینول ریالٹی ہے. تو اس حساب سے یہ لنکیجز بنانا کہ وائلنس جینڈرڈ بھی ہے لیکن وائلنس کلاس بیس بھی ہے, یہ لنکیج بنانا لیفٹ کی ذمہ داری ہے. یہ جو بال ہم پاس کر دیتے نا کہ کوئی باہر سے ہمیں آ کے نہ بتائے کیا کرنا ہے یا وہ ہمیں دکھائے کہ یہ کرنا کیسے ہے, یہ ہمارا غلط رجحان ہے. اور اگر اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ کسی بھی سیاست میں لیفٹ کا ڈسکورس نہیں ہے تو پھر لیفٹ کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے اس ڈسکورس کو سیاست کا حصہ بنانے کے لیے. اور اگر آپ لو اور ایمپتھی کی جگہ سے نہیں آئیں گے, اگر آپ اس انڈرسٹینڈنگ سے نہیں آئیں گے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی ظلم جی رہے ہیں, سہ رہے ہیں, انہوں نے شاید وہ اس لیول تک کانشیسنیس جو ایک کامن لفظ ہے وہ اس لٹریچر سے دور رہے ہیں, وہ اے پولیٹیکل رہے ہیں, کے ساتھ اگر پیار محبت کے سلیقے کے ساتھ رشتہ نہیں بنایا جائے گا, اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے نہ تو فیمنسٹ آئے ہیں, نہ کمیونسٹ آئے ہیں, نہ لیفٹسٹ آئے ہیں, نہ رائٹ ونگ آئے ہیں, نہ سینٹرسٹ آئے ہیں, یہ سب ہم نے آہستہ آہستہ حالات سے سیکھا ہے. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ عورت مارچ سے کہیں زیادہ ذمہ داری لیفٹ کے کندھوں پہ ہے. کہ جو ابھرتی ہوئی نئی کلاس ہے عورتوں کی, جو کہ جس میں ایک اتابلا پن بھی ہے, جس میں ایک ایکسیسو قسم کا غصہ ہے, جس کو یہ کنٹینولی فیل ہو رہا ہے کہ اس کی ایجنسی, اس کی اٹانومی اسے ہر جگہ سے چھینی جا رہی ہے, لیفٹ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اس پولیٹیکل کلاس کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے, ویسے ہی جیسے لیفٹ 3600 پلان بناتا ہے مختلف کمیونٹیز میں جا کے انگیج کرنے کا. نہیں
سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے اس طرح سے کہ جو کامنٹس میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر لوگ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بات کریں کہ لیفٹ کا کیا کردار ہے، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم خلیل الرحمان قمر کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں. تو جو اس کے اندر جو بیسک جو بنیادی ایک بحث ہے وہ اس نعرے کے اوپر ہے میرا جسم میری مرضی، اور آپ چونکہ آرگنائز کر رہے ہیں عورت مارچ تو آپ سے بہتر اس کی انٹرپریٹیشن کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ ذرا اس بارے میں اگر تھوڑی سی بتا دیں ان لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں تو زیادہ کلیریفائی. دیکھیں میرا جسم میری مرضی بیسکلی یہ کہنا ہے کہ اس جسم کو ریپ کرنا بند کر دو، اس جسم کو اسالٹ کرنا بند کر دو، اس جسم کو ہراس کرنا بند کر دو، اس جسم کو مرڈر کرنا بند کر دو. ہمارے معاشرے کے اندر ینگ بچے اور بچیوں کے اس طرح کے اسالٹ کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان کے جسم ہیں، خدا را ان کو چھوڑ دو. یہ پوری بات ہے. اس ڈسکورس کو سیکشولائز کرنے کا جو کام ہے وہ ہم نے نہیں کیا، وہ اس معاشرے میں سے نکلا، اور اس معاشرے کے مردوں میں سے جن میں سے خلیل الرحمان ان کے خلیفہ لگے ہوئے ہیں اس وقت، جن سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے. اور اس حساب سے خلیفہ کو ریلیجن کے سینس میں مت لے کے جائیے، لیڈر کے سینس میں رکھیے گا. بات یہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ وہ ان مردوں کے اسی لیے لیڈر لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو سیکشولائزیشن ہے یہ مردوں کے ذہن کی گندگی کو بیان کر رہی ہے، ہمارے ذہن کی گندگی نہیں ہے. کل پریس کانفرنس ہوئی، صرف یہ سوال پوچھا گیا. ہم نے وہاں زینب کی تصویر پکڑی ہوئی تھی، ان ساری عورتوں کی تصویریں پکڑی ہوئی تھیں جن کے ریپ ہوئے ہیں، جن کو قتل کیا گیا ہے. اور اس وقت بھی ہم بار بار یہ بات کہتے گئے تھے کہ آپ یہ دیکھیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہم یہ بات نہیں کر رہے جو آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم فحاشی کی بات نہیں کر رہے. اگر ریپ کی خاتمے کو فحاشی کا لفظ کہنا چاہتے ہیں آپ تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کی انڈرسٹینڈنگ کہاں کھڑی ہے. ہمارے معاشرے کو تو اسی دن ہل جانا چاہیے تھا اور میرا جسم میری مرضی کہنا چاہیے تھا جس دن زینب کا کیس سامنے آیا تھا. اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ عورت کے جسم پہ ہمیشہ آدمی سمجھتا ہے اس کا سب سے پہلے حق ہے، تو وہی آبجیکٹ والی بات آ جاتی ہے. تو جب عورت یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، اینڈ شی ٹیکس فل کنٹرول اوور دی ڈیسیژن آف ہر باڈی، تو آف کورس آدمی کو تو لگے گا کہ وہ تو ہو جائے گا پریشان. تو آئی تھنک سب سے پہلے جو کنسینٹ کی بات ہے وہ کرنی چاہیے کہ آج کل کے آدمیوں کو کنسینٹ کی سمجھ آ کیوں نہیں رہی ہے. وائی کین دے ٹیک نو فار این آنسر. اور یہ جو انٹائٹلمنٹ ہے اوور ویمن اینڈ دیئر باڈیز اینڈ دیئر لائفس، یہ میرا جسم میری مرضی اس کی بات کرتا ہے. پھر ایک اور آ جاتا ہے کہ میرا جسم تیرا جسم اللہ کی مرضی. تو اگر وہ بھی ہم دیکھیں تو پھر اگر اللہ کی مرضی ہے تو کیا اللہ کی مرضی سے ریپ ہوتا ہے عورت پہ؟ تو یہ تو آدمی کی مرضی سے ہوتا ہے نا. تو ہر چیز کو اس طرح ایک ٹوسٹ کر کے اینگل دینا یہ بھی ایک بہت ہی غلط بات ہے. اور پھر جب آپ یہ کہو کہ ہاں جی اللہ کی امانت ہے تو اس میں آپ خیانت نہ کرو، ان کو یہ بھی بات پسند نہیں آتی. تو یہ ساری بات انٹائٹلمنٹ ہے، میل انٹائٹلمنٹ کی. اور جب تک آدمی کنسینٹ کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائے گا اس کو میرا جسم میری مرضی سے ہمیشہ ہی اختلاف رہے گا. کوئی سوالات ہی نہیں ہے لیفٹ کے؟ ایک اور کچھ چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ جب یہ ساری چیز چل رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ان سائلنس ہونا، مطلب کہ جن گروپس جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں یا پھر لیفٹ کی جس طرح سے بات وغیرہ چلی ہے وہ سارا کچھ. اب اس میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ ایک ہسٹری یہ بھی ہے 2018 سے شروع ہوتی ہے اور ایک ہسٹری وہ ہے جو کہ پہلے سے بھی چلی آ رہی ہے مختلف شکلوں کے اندر. اپنی لنکڈ اسپیسیز کے اندر لوگ آرگنائز کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ بائی ڈیفالٹ یا بائی سرکمسٹانسز کہ کیونکہ ہم موسٹلی مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور ہماری جو ایک ویزیبلٹی ہے وہ زیادہ ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ ہم وہ پلیٹ فارمز ایکوائر کر سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی وہ ایک تضاد آتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ رکاوٹ ہوتی ہے اس کی نمائندگی کی. اس میں جو نمائندگی کی بات ہے اس میں میں ایک چیز بہت واضح کرنا چاہوں گی. بہت زیادہ ڈیٹیلز اس طرح سے نہیں ہو سکتی، بٹ مڈل کلاس اگر ہم بات کریں ریپرزنٹیشن کی تو عورت مارچ کی آرگنائزنگ کے اندر بہت ساری ایسی خواتین شامل ہیں جو کہ مڈل کلاس ہیں، پر اس میں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے اور یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جب فار ایگزامپل عورتیں عورت مارچ کے لیے آتی ہیں باہر تو ان کا ڈر مولوی نہیں ہوتے، ان کا ڈر گورنمنٹ ریاست کوئی بھی نہیں ہوتا، ان کا ڈر گھر ہوتا ہے. بنیادی طور پہ گھر سے بڑے مسائل ملتے ہیں. اور جس طرح مڈل کلاس کی آپ
جتنا اس پہ لکھا بھی گیا اور جس طریقے سے ہم اس کو انالائز بھی کرتے ہیں تو ایک مخصوص قسم کی کنزرویٹونیس ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کنزرویٹونیس مجھے لگتا ہے کہ کلچرل بہت زیادہ ہے. آئی تھنک ریلیجیس کنزرویٹزم سے بڑھ کر کہیں زیادہ وہ ہے کلچرل. اٹ کمز فرام کلچرل. اس کے اندر ان عورتوں کی ویزیبلٹی ممکن نہیں, اور یہ اس سے نہیں ہے کہ ان کو سائلنس کیا جا رہا ہے. وہ اس سے ہے کہ عورت مارچ کے اندر ایک بڑا کلیئر پرنسپل ہے فار اینی بڈی ہو آکیوپائی اسپیس, کہ آپ اپنے حساب سے ہمیں بتائیں کہ آپ کے لیے سیف کیا ہے, آپ کے لیے انسیف کیا ہے. ہم اس کی انشورنس, آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری. اس طریقے سے جو مین آرگنائزنگ میں لوگ شامل ہیں, ظاہری بات ہے پوری مارچ میں تو آپ کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوئی سیاسی عمل کے لیے آتا ہے اپنی مرضی سے آتا ہے, لیکن آرگنائزنگ میں یہ فیصلہ ضرور ہے. ایون سو مچ سو تصویریں ایک بڑی چھوٹا عمل ہوتی ہیں, لیکن تصویر ہر ایونٹ کی, ہر چیز کی بڑی سوچ سمجھ کے لی جاتی ہے تاکہ ان لوگوں کو ویزیبلائز نہ کیا جائے جو نہیں ہونا چاہتے. تو آئی تھنک جب فیمنسٹ پالیٹکس والی سائڈ پہ آپ آتے ہیں نا, یہ کنسیڈریشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیفٹسٹ پالیٹکس میں بھی یہ ہوتا ہے. اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ میں خود اسپیس نہیں آکیوپائی کرتی کیونکہ وہ جو ویزیبلٹی ہے وہ میں بیئر نہیں کر پاؤں. اب یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو بیک لیش آتا ہے اس بیک لیش کو سمیٹنے اور سنبھالنے کے لیے پرٹیکولر فارم آف سوشل کیپٹل ہونا بہت ضروری ہے, ایک پرٹیکولر فارم آف سوشل آؤٹ لک ہونا بہت ضروری ہے. کل میں فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس پہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ویف کی اولڈر جنریشن فیمنسٹ ضرور بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کو بہت کلیئرلی پتا تھا کہ ان کا مقصد یہاں ہونا یہ کہ اگر یہاں پہ صرف ینگ عورتیں ہوئیں تو جو آگے سے سوال آ رہے ہیں اور آگے سے جو ڈیمینر ہے وہ بڑے مختلف قسم کا ہو جائے گا. بیکاز اگین آبجیکٹیفائی پرٹیکولر, آبجیکٹیفائی تو ساری عورتیں ہوتی ہیں بٹ وہ سیکشولائزیشن پرٹیکولر ٹائپ آف باڈیز کی ہوتی ہے. اس طرح کے ٹیکٹکس آپ کو پھر ڈپلوائے کرنے پڑتے ہیں. اور یہ سائلنس اور ان سائلنس میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں نے ایٹ لیسٹ لیفٹ میں یہ رجحان دیکھا ہے یہ کہنے کا کہ سرکٹ سرکل میں وہ سائلنسڈ ہے کسی طریقے سے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی لیفٹسٹ ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی اس چیز میں گراؤنڈنگ ہوگی کہ آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کنڈیشنز ایک چیز ہوتی ہیں. کنڈیشنز ریکوائر کرتی ہیں کہ کبھی آپ خاموش رہیں, اور کنڈیشنز ریکوائر کرتی ہیں کہ آپ کبھی بولیں. کنڈیشنز کبھی ریکوائر کرتی ہے کہ آپ تیزی سے سیاسی کام کریں, اور کبھی ریکوائر کرتی ہیں کہ آپ دھیمے ہو کے سیاسی کام کریں. اگر کوئی انقلابی ان چیزوں کو نہیں سمجھتا تو وہ انقلابی سیاست نہیں کر سکتے. میرا سوال ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اتنی بھی موومنٹس چل رہی ہیں, ابھی تک انڈیا میں بھی چلی ہے اور باقی بھی موومنٹس چل رہی ہیں, ان کو جب بھی ان کو ایک ریپریشن ہوتا ہے فار دا ٹائم بھی تو وہ موومنٹ بکھر جاتی ہے. اور پاکستان میں ایک ابھی زبردست عورتوں کی موومنٹ تحریک چل رہی ہے. اگر کل کو کوئی اسٹیٹ کا یا فیملی کا یا پیٹریارکی کا کوئی ریپریشن آیا تو اس کے بعد یہ, اور اگر یہ پورا بکھر گیا, یہ پوری تحریک بکھر گئی, تو اس کو جو ہے وہ آپ کنٹین کرنے کے لیے, اس کو سسٹین کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ لیفٹ کی اس میں کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے؟ لیفٹ کی آئی تھنک مین کنٹریبیوشن سب سے زیادہ اس وقت ضروری ہے برج بلڈنگ. اور کیونکہ لیفٹ کے پاس آرگنائزنگ کا زیادہ ایکسپیرینس, سارے لیفٹ کے پاس نہیں بٹ کچھ لیفٹ کے پاس آرگنائزنگ کا بہت ایکسپیرینس ہے. آرگنائزنگ کی ایکسپیرینس اور آرگنائزنگ میں سمجھتی ہوں کتابوں سے کم اور معاشرے کے اندر جا کے زیادہ بہتر سمجھنے میں آتی ہے, اسپیشلی آپ کی ارد گرد کی کنڈیشنز کو سمجھنے کے لیے. لیفٹ کا کردار اس وقت رابطے بنانا, وہ بریجز بلڈ کرنا ہے اور اپنی تنظیموں کو مضبوط کرنا ہے اس سوال پہ. کیونکہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے بہت سی عورتیں, اور اس چیز کو میں کافی دیر سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ عورتیں ایٹ لارج لیفٹ کی تنظیموں میں آنے سے گھبراتی کیوں ہیں, کیونکہ لیفٹ کے اندر جو میسکولن ایلیمنٹ ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں کیسا ہے اور وہ کتنا نمایاں ہوتا ہے اور کیسے نمایاں ہوتا ہے, اس ایلیمنٹ کو کوئی نہیں جھیلنا چاہتا کیونکہ اس کی بنیادی ایک بہت پرسنل سی وجہ ہے. جب آپ نے گھر میں بھی جوتے کھانے ہیں, سڑک پہ بھی جوتے کھانے ہیں, اگر آپ نے ریزسٹنس پالیٹکس کی تنظیم میں بھی آ کے جوتے کھانے ہیں تو پھر لعنت ہے ایسی پالیٹکس پہ. اس سے پھر بہتر انسان اپنی انڈیویجول پاکٹس میں جو جد و جہد کر رہا ہے وہ وہی کرتا رہے. انڈیویجولی کیسز اگر کوئی ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں یا لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, آپ وہی کرتے رہیں. تو لیفٹ کا جو بنیادی کردار ہے وہ اپنی تنظیموں کو فیمنسٹ بنانا ہے. سب سے پہلے لیفٹ کے مردوں پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی میسکولینٹی کو کویسچن کرنا شروع کریں. میں نے
بہت دفعہ یہ بات سنی ہے کہ مرد کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے پیٹریارکی کی وجہ سے، اس کے بعد وہ فنکشن نہیں کر پاتا. میں یہ سمجھتی ہوں یہ کیپیسٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ولنگنیس کا مسئلہ ہے. کیونکہ اپنے آپ کو توڑ کے ایک نیا انسان بنانے کا جو عمل ہے وہ ایک انتہائی مشکل عمل ہوتا ہے. اس عمل میں انسان کو وہ سب کچھ ان لرن کرنا پڑتا ہے جو اسے بچپن سے سکھایا گیا ہوتا ہے. صحیح ہے، پر بات یہ ہے کہ جب ہم کلاس بیس پالیٹکس کے لیے کر سکتے ہیں تو جب ہم یہ فیمنسٹ پالیٹکس کے لیے نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھنا شروع کریں کہ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے. اور اگر سیاسی تنظیمیں لیفٹ کی زیادہ فیمنسٹ ہو جائیں کہ وہاں پہ آپ کو بارہا یہ ڈاکیومنٹ اور پرچے نہ ثابت کرنے پڑیں کہ فیمنسٹ پالیٹکس اس لیے ضروری ہے. ہاں جی، ہم کلاس کو پرائمری کویشچن مانتے ہیں بٹ ناٹ دی اونلی پرائمری کویشچن مانتے ہیں. کلاس کے اندر ہم مختلف نوانسز ہوں گے کیونکہ سرمایہ جس طرح عورت کو اب استعمال کر رہا ہے اپنے لاجک کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نیو لبرلزم کی جو کو آپشن ہے ریڈیکل پالیٹکس کی، وہ کو آپشن فیمنسٹ پالیٹکس کی بھی رہی ہے. اگر اس میں ترمیم لانی ہے تو اس کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں پریٹینڈ اور یہ سمجھنا کہ یہ برڈن صرف عورتوں کا نہیں ہے، یہ برڈن پوری تنظیم کا ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جوڈی ڈین کی لائن تھی نا، not looking for allies, I am looking for comrades. I am not looking for men to become my allies and say کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم اٹھائیں. I want them to actively create space. I want them to actively talk about things. I want them to take the burden of taking care of women right now, for example. اس وقت میں سمجھتی ہوں مرد ایک اچھا کردار ادا کریں. ایٹ لیسٹ ہم نوٹ کریں کہ آن لائن مرد جواب دینا شروع ہو گئے ہیں جو پچھلے سال نہیں تھا. آئی تھنک ایک کامیابی ہوگی اگر اگلے سال کی مارچ کے دوران جب بیک لیش آ رہا ہو تو مرد عورتوں کے اندر وہ ایموشنل لیبر بھی ڈالنا شروع کریں. کیونکہ جب آپ کو ڈائریکٹلی آپ کے جسم پہ ایک وربل اسالٹ ہو رہا ہے، آپ کو ایک خاص طریقے سے وہ توڑتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، آپ کے اندر موٹیویشن بھی پیدا کرتا ہے. اور جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ معاشرے میں ایلائز نہیں کامریڈز ہیں میرے ساتھ، تو آپ کا رجحان سیاست کی طرف، آپ کی پختگی سیاست کے اندر بہت مختلف ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ آپ لیفٹ کے ساتھ ہی ہیں. آپ لوگ جب اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، اگر آپ کا ساتھ کسی عورت نے دیا تو آپ کی قوت ہمیشہ اس سے بڑی ہے. عورتوں نے جب آپ کا ہاتھ تھاما اور کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سے بھی جا کے مقابلہ کرنا ہے، ہم ساتھ ہیں، ہم اس مقابلے میں ساتھ ہیں، تو اس سے ہمیشہ قوت بڑھتی ہے. کیونکہ ایک کامریڈ ہمیشہ قوت بڑھا سکتے ہیں، لیکن لیفٹ کے کامریڈز اگر قوت توڑنے پہ لگے رہیں گے تو پھر بکھر بھی گئی چیز تو لیفٹ کے پاس نہیں آئے گی. میرا کوشچن آپ نے خود کہا اس طرح کے لوگ جو ہے وہ منشور پڑھنا بھی نہیں پسند کرتے. اگر فرض کریں عورت مارچے اس کا منشور بھی وہ نہیں پڑھتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے نعرے، اس طرح کے سلوگنز بنائے جائیں جو آسانی سے سمجھ آئیں لوگوں کو، یعنی عام پبلک کی سمجھ میں آسانی سے آئیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں ضرور کرو جو میں علاج سکیں. سو جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایسے نعرے بنائیں جو آسان ہو، تو اس کا مطلب تھوڑی سی ٹون پولیسنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح غصے نہ ہو، اس طرح ہو. وہی بات ہوگی کہ پلیز اسمائل اے لٹل بٹ مور. تو یہ جو اسپیس ہم کریٹ کر رہے ہیں، ہم ایسی اسپیس کریٹ کر رہے ہیں جو سیف ہو، لیکن وہ ایسی اسپیس ہو جس کے اندر کسی کو ایسے فیل نہ ہو کہ ان کی زبان کٹ گئی ہے. اس کی زبان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے چلے جاؤ، وٹ ایور یور جرنی از یو مسٹ گو اٹ دس وے. سو وہ ایک بات ہے کہ سلوگنس جب لکھتے ہیں اور عورتوں کے پاس صرف اتنی سی اسپیس ہوتی ہے جس کے اندر وہ اپنے اظہار کر سکیں، اپنے غصہ کر سکیں، تو اگر آپ وہ بھی چھین لیں تو پھر عورت کے پاس رہ کیا جاتا ہے. اور پھر سلوگنس تو آپ دیکھیں ہوتے ہیں ایسے کہ وہ کنسائز ہوتے ہیں اور وہ شوق کے لیے ہوتے ہیں. جب اگر وہ شوق نہیں ہوگی تو اس پہ کانورسیشن کیسے شروع ہوگی؟ تو اگر آپ میری مرضی کو بھی دیکھ لیں، جسٹ 4 words، اور 4 words نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تو ان 4 words کے پیچھے جو ہے اس کو سمجھنا عورتوں کا کام نہیں، آدمیوں کا کام ہے، کیونکہ فگر تو سارے آدمی ہیں، عورتیں تو سمجھا کے تھک گئی ہیں. تو یہ جو پولائٹ اور ہنس کے کام ہوتا ہے اس سے ہسٹری نہیں بنتی ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. دوسرا، اگر آپ کو اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ میں نعرہ یاد ہو جب لال لال لہرائے گا تو ہوش ٹھکانے آئے گا، معاشرے کی خاطر تو نہیں لکھا گیا تھا وہ. دوسرا یہ کہ اس کے بعد سب پوچھتے رہے کہ یہ لال لال کیا ہے، ہوش کس کا ٹھکانے آ رہا ہے، کون یہ بات کر رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، دہریے تو نہیں آ رہے. اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھی نا، کمیونزم آ رہی ہے، کمیونزم آ رہی ہے. پوری دنیا میں کمیونزم نہیں آ رہی لیکن یہاں پہ کمیونزم آ رہی ہے.
تو بات یہ ہے کہ نعرہ آپ کی سیاست کی عکاسی کرتا ہے. معاشرے کو وہ نعرہ انجیکٹ کرنا معاشرے میں ضروری ہے، اسی لیے کہ اس معاشرے میں ڈینٹ مارنا بہت ضروری ہے. انقلابی کسی قسم کی بھی سیاست ہو، چاہے وہ لیفٹ کی ہو، چاہے وہ، میں فیمنسٹ سیاست کو انقلابی اس لیے مانتی ہوں کہ معاشرے میں پیٹریارکی ایگزسٹ کرتی ہے. کسی بھی انقلابی سیاست کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پیکیجنگ معاشرے کے مطابق ہو، کہیں نہ کہیں تو آپ کو اس معاشرے میں ڈینٹ مارنا ہے. اور انٹرسٹنگلی میرا جسم میری مرضی کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ تو سلوگن تھا بھی نہیں، یہ ایک سنگل پوسٹر تھا، ایک سنگل پوسٹر رینڈم 2018 میں خاتون نے اٹھایا اور 2020 میں کسی نے میرا جسم میری مرضی کہیں لکھا نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا. لیکن جو بیکلیش تھا اس نے اس چیز کو اٹھا لیا. جب اس نے اس چیز کو جہاں جہاں اٹھایا، چاہے وہ میڈیا میں اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ، تو الحمدللہ کسی سے اتنی بات ہی نہیں کرنی چاہیے نا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن میڈیا میں اٹھایا جا رہا ہے، پریس کانفرنس میں اٹھایا گیا، ہر جگہ وہ انٹرپریٹیشن دی گئی ہے. سو مچ سو کہ آپ کے جو چیف جسٹس اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اطہر منا اللہ صاحب، انہوں نے آج کہا ہے کہ جب عورتوں نے کل پریس کانفرنس میں سمجھا تو آپ اپنی انٹرپریٹیشنز کیوں لاگو کریں. انہوں نے آپ کو کلیئرلی کہا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے. خلیل رحمان صاحب کے ساتھ منصور علی خان کا انٹرویو تھا جس میں ریشم اور عامر لیاقت صاحب بھی تھے، تو اس کے اندر خلیل صاحب نے اپنی انٹرپریٹیشن دی تھی، منصور علی خان نے اپنی انٹرپریٹیشن دی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی اور میری انٹرپریٹیشن میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک دوسرے پہ تھوپ نہیں سکتے. تو آپ جو نیریٹو باہر کریٹ ہو رہا ہے اور پرٹیکولر ایلیمنٹ سے کریٹ ہو رہا ہے وہ تھوپا جا رہا ہے کہ تم لوگ مانو کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو اور ہم کہی جا رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے. تو یہ جب لال لال لہرا رہا تھا تب بھی یہی ہو رہا تھا، کہا جا رہا تھا مانو کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو، اور یہی کہا جا رہا تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے. تو یہ تو چلتا رہتا ہے، سیاست تو ایسی ہی ہوتی ہے. میرا یہ کوشچن تھا کہ جو ہمارا پدر شاہی کا نظام ہے، کیا اس میں صرف مرد کو ہی دیکھنا کتنا ضروری ہے کہ عورتیں بھی کہیں نہ کہیں پدر شاہی کے اس لینس میں آتی ہیں؟ جو ہم بات کریں